السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیات نمبر 40 تا 45 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب عليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں۔ اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار یعنی کہ نقصان میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن۔ سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہے۔ مزید ناظرین، اس کا ترجمہ یہاں تک اور اس کی تفسیر یہاں سے تسلسل سے۔ معنی یہ ہے کہ بدلہ قدر جنایت ہونا چاہیے،
اس میں زیادتی نہ ہو، اور بدلے کو برائی کہنا مجاز ہے کہ صورتاً مشابہ ہونے کے سبب سے کہا جاتا ہے، اور جس کو وہ بدلہ دیا جائے گا اسے برا معلوم ہوتا ہے، اور برائی کے ساتھ تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے لیکن عفو اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ظالموں سے وہ مراد ہیں جو ظلم کی ابتدا کریں، ابتدان تکبر اور معاصی کا ارتکاب کر کے ظلم و ایذا پر اور بدلہ نہ لیا کہ اسے عذاب سے بچا سکے روز قیامت، یعنی دنیا میں، تاکہ وہاں جا کر ایمان لے آئیں، یعنی ذلت و خوف کے باعث آگ کو دیدہ نگاہوں سے دیکھیں گے، جیسے کوئی گردن زدنی اپنے قتل کے وقت تیغ زن کی تلوار کو دیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جانوں کا ہارنا تو یہ ہے کہ وہ کفر اختیار کر کے جہنم کے دائمی عذاب میں گرفتار ہوئے، اور گھر والوں کا ہارنا یہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں جنت کی جو حوری ان کے لیے نامزد تھیں ان سے محروم ہو گئے، یعنی کافر، اور اس کے عذاب سے بچا سکتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہ تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے در اس کلام مقدس کے صدق کے روح پاک سرسن کی ذاتی برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصلاح ہے کہ آپ ضرور رمضان شریف کے صدقے ضرور اس پروگرام کو دیکھیں۔ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، زیادہ ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے لیے آپ نکالیں، قرآن پاک کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشان دور فرمائے، تمام مرض شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت کی اس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔